السلام علیکم جی۔ کچھ ہم نے پچھلے دنوں ویلاگ کیا تھا، اس کے حوالے سے یہ جو نیا لا آ رہا ہے جس میں ہمارا ویلاگ تھا کہ ہمارا آخری ویلاگ، اور ہم نے یہی عرض کیا تھا کہ اگر وہ قانون پروملگیٹ ہو گیا، یعنی کہ پروملگیٹ کیا جاتا ہے آرڈیننس، یعنی کہ ایمرجنسی قانون جو ہے وہ صدر جاری کرتا ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ بہت مصروف ہے یا ان سیشن میں نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہ ایمرجنسی طور پہ بہت ضروری ہو گیا کہ اس قانون کو جاری کر دیا جائے۔ یہ قانون جاری ہوا اور اس کے بعد جو تھا کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں، تو میں نے کہا وہ ڈیولپمنٹ اس قانون کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ اس کے اندر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو میں پڑھ کے یہ ویلاگ کرنے بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قانون کا مسودہ جب پاکستان میں پہلے سے موجود الیکٹرانک میڈیا کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، جس کو ہم پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی کہ پیمرا کہتے ہیں، انہوں نے اس قانون کے مسودے کے اوپر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ جو ہے اور انہوں نے اپنے پھر پیرا وائز جو ہے وہ کومنٹ بھی دیے ہیں۔ وہ ابھی وہ والے کومنٹ جو ہیں وہ چونکہ میڈیا پہ شیئر نہیں ہوئے، تو لہٰذا صرف پہلا وہ جو انہوں نے رپلائی لکھ کے بھیجا ہے، اس کا پہلا ٹائٹل ہی ہمارے ایک جرنلسٹ کولیگ نے اسلام آباد سے پوسٹ کر دیا، ثناء اللہ صاحب جو ہے ان کا نام ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم باقی بھی پس منظر تھوڑا سا عرض کرتے چلیں۔ یہ قانون جو ہے یہ اس کو کنسیو کیا گیا تھا جب وکلا مہم چل رہی تھی۔ وکلا موومنٹ تو آپ کو یاد ہے نا جی، جب وہ چل رہی تھی تو اس وقت اس کو کنسیو کیا گیا تھا، اور خیال یہی تھا کہ اس قانون کو اپنا مستقبل میں لے جا کے جسے کہنا چاہیے کہ ایک عملی شکل دے دی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک دوست راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ 2011 میں NDU میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور انہیں پرائیویٹ سیکٹر سے یا میڈیا سے جو لوگ لیے گئے تھے ان کو بھی اس کھاتے میں اس میں ان کیا گیا ہوا تھا، اور جب یہ مسودہ اس کے سامنے رکھا گیا، ان کے سامنے 2011 کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ جو دو چار پرائیویٹ دانے رکھے ہوئے تھے ان میں سے یہ بھی ہمارے بھی دوست تھے، تو یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ آپ ہمیں شمالی کوریا بنانے لگے ہیں، کوئی خدا کا خوف کریں۔ انہوں نے کہا جی باقیوں نے ظاہر ہے اس کے اوپر ڈونگرے برسایا کہ بالکل جی ان کا مکو ٹھپنا چاہیے، یہ بڑے انلت ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو اس کے بعد پھر کیا ہوا، آپ کہیں گے 2011 سے اب 2021 10 سال بعد اس مسودے کی جھاڑ پونچھ کر کے تو اس کو متعارف کروانے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر 2012 کے بعد ہمیں خود اس طرح کی حرکتوں کی ضرورت پڑ گئی تھی نا، تو پھر ہم نے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب کیانی صاحب رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کی جو پوری ایک محکمہ ہے پھر قائم کیا جاتا ہے نا، بابی انکل کے زمانے کے اندر، پھر ٹی وی چینل بھی لانچ ہوتے ہیں، بول ہوتا ہے، آپ ہوتا ہے، یہ سارے اسی اسٹریٹجی کا حصہ تھے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کیا گیا جی۔ اس کے بعد وہ پھر کام چلتا رہا، چونکہ ہمیں ضرورت تھی ان انسٹرومنٹ کو یوز یا مس یوز کرنے کی، تو اس لیے یہ اسی طرح چلنے دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اب جب ہم نے ویلا کیا تو پھر کچھ لوگوں کی ڈیوٹی بھی تو لگتی ہے نا جی کہ وہ ہمیں آگے بتائیں کہ اصل میں صورتحال کیا ہے۔ تو یہ تھیری پہنچائی گئی کہ جناب دیکھیے یہ قانون جو ہے یہ تو ہم چائنا کی محبت کے اندر منظور کر رہے ہیں۔ اب چائنا کی محبت جو ہے یہ 2011 میں کہاں جاگ پڑی رہی تھی؟ اس وقت تو سی پیک کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس وقت تو وہ نیشنل ٹریڈ کوریڈور تھا، NTC تھا، لیکن بہرحال خیر وہ یہ سودا بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چونکہ ہم چائنا کی پچھلے دنوں سی پیک پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی اور اس تنقید کا کوئی جواب دینے والا موجود نہیں تھا، تو نتیجے کے طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ میڈیا کا گلا گھونٹ دو، یعنی کہ آپ نے جو گالیاں نکالنی ہیں وہ چائنا کو نکالیں، ہمیں نہ نکالیں۔ اب چائنا کا ذرا جائزہ لے لیتے ہیں۔ چائنا نارملی کسی ملک کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرتا، اور خاص طور پہ سیاسی معاملات کے اندر مداخلت جو ہے، میں نے آپ کو وہ ایک اخبار کا ایک پڑھ کے بھی سنایا تھا ایک دفعہ، ایک پیرا، وہ میرا خیال ہانگ کانگ سے نکلنے والا ایک اخبار ہے، ظاہر ہے اب وہ بھی کنٹرول میں آ چکا ہوا ہے، تو اس میں لکھا گیا تھا کہ چائنا نے کبھی اس کا اردو ترجمہ بیان کر رہا ہوں یا اردو مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ چائنا نے اگر کبھی اپنی حدود سے، جغرافی حدود سے باہر کسی ملک کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی تو وہ پاکستان ہوگا۔
ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی ایک مبہم سی عبارت تھی جس کو پھر بھارتی میڈیا لے دوڑا اور وہ یہ کیا اور وہ. آپ دیکھیے بھارتی میڈیا کا ایک اس محاذ کے اوپر ایک جو بہت پرانا ایجنڈا ہے کہ وہ ہر چوتھے کے دن نا یہ بات ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ چائنیز فوجیں پاکستان میں پہنچ گئی ہیں اور پاکستان کو ون پوائنٹ ایجنڈا. سوشل میڈیا پہ بھی اس کے جو ٹرولز ہیں وہ یہی کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ چائنا نے آ کے نا پاکستان کے بہت سارے کام جو ہے وہ سنبھال لیے ہیں اور یوں اس سے ثابت ہوا کہ پاکستان جو ہے اس کو چائنا ہی چلا رہا ہے اور چائنا جو ہے وہ پاکستان کے معاملات میں پورا دخیل ہو چکا ہے اور اس کو ٹیک اوور کر چکا ہے. حیرت انگیز طور پہ پاکستان کے اندر بھی کچھ طاقتور ادارے جو ہیں وہ وقتی طور پہ بھارتی اس میڈیا آن سلاٹ کو یا بھارت کے اس پروپیگنڈا بیانیے کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بھارت نے جو ہے وہ جو فکی کی مینیجنگ پاکستان ٹائٹل ہے بھائی جان اس رپورٹ کے اندر ایک چیپٹر کا، مینیجنگ پاکستان، فکی کی 2008 کی رپورٹ کے اندر جو مینیجنگ پاکستان چیپٹر ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کو دلہن ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنا دیں یا بنائیں گے. ٹھیک ہے، وہ اپنی جو خواہشات ہیں یا اپنا جو پروپیگنڈا ہے وہ چائنا کے گلے پہ مر رہا ہے. پس منظر بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں کچھ کرسچن گھروں میں کام کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ کچھ چائنیز لڑکوں نے کوئی وعدے وعید کیے، کوئی شادی وادی بھی ہوگی. 22 کروڑ کا ملک ہے یار، تو وہ آپ کی تو پریانکا چوپڑے کی گورے کے ساتھ شادی ہوگی، ہم نے کچھ اور مچایا یار اس کے اوپر، اس کی مرضی ہے، بھی اس کا ذاتی فعل ہے، اس کو وہ گورا اچھا لگتا ہے وہ اس سے شادی کر گئی، ہمیں کیا. ٹھیک ہے، وہ جو کہ جناب وہ چائنیز جو ہیں وہ یہاں سے دلہنیں لے کے جا رہے ہیں. وہ آپ 2008 کی فکی والی رپورٹ مینیجنگ پاکستان چیپٹر اور یہ ان کا پروپیگنڈا جو ہے یہ میرے خیال 2017-18 کے اندر شاید انلیش کیا گیا، میرے خیال 17-18 سے پہلے انلیش کیا گیا. ہاں کیوں، جب خاص طور پہ وہ جو پیک پہ تھا. اور پھر یوتھیا مجہود القوم الجاہلیہ للعقل المحدود نے اس کو دہرایا اور دن دہاڑے دہرایا. میں کچھ احباب کے پاس باشرا جوان رانا افراد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسلامی بھائی جو تھے، تو انہوں نے جو ہے میں نے ان کے سامنے میں ہمیشہ یہ چیلنج کیا کرتا ہوں کہ کوئی ایسی وکٹم بتا دیں خاتون جو کہے کہ مجھے لے کے گئے اور میرے ساتھ یہ کیا. اس کا پہلا فیز یہ تھا کہ یہاں سے لڑکیاں بیاہ کے لے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے گردے اور دوسرے پارٹس نکال لیے جاتے ہیں. پہلا فیز یہ پروپیگنڈے کا تھا. دوسرا فیز یہ تھا کہ وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے جا کے اس کو ذلیل کیا اور ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ تعلق رکھنے پہ مجبور کیا تو میں پاس جائیں. اچھا جی خاتون کتنے ویلے آؤ نا انٹرویو دیو. اس موقع کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر بے نامی قسم کے چینل بنے ہوئے ہیں ان کو استعمال کیا گیا. ایک انٹرویو جو میں نے دیکھنے کی جسارت کی اس کے اندر وہ خاتون بیان کر رہی تھی کہ اس کی ایک سہیلی ہے، اس سہیلی کی جاننے والی کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. یعنی یہ تو حامد میر کے خلاف مظاہرہ کرنے والے ہی ہو گئے اشارہ دستور کے اوپر. یہ تو کوئی اس طرح کا ہی معاملہ ہوگا. وہ دیکھیے ویسے مطیع اللہ جان نے کیا ماسٹر پیس تخلیق کیا ہے، اور آپ سنیں گے تو آپ کے ہانس ہانس کے نا پیٹ میں بل پڑ جائیں گے. یہ انجدی کام کار دینے ایسے ہم جو ہیں وہ اس ڈر سے، ہمارے گھروں کے اندر عام روایت ہے نا کہ ہم بچوں کو بہادر بنانے کے لیے کہتے ہیں میرا بچہ شیر ہے. بھلے گلی کے کتے سے اسے ڈر لگتا ہو لیکن ہم کہتے رہتے ہیں. مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں اور پیٹ میں ٹیکے اس وقت لگوانے پڑتے ہیں جب وہ بچہ اپنے آپ کو واقعی شیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور جا کے اپنی ٹانگ جو ہے وہ کتے کے منہ میں تن دیتا ہے تو پھر ٹیکے لگتے ہیں نا اس کو. بچے کو بھی تھوڑی سینسیبلٹی کا ثبوت دینا چاہیے کہ ماں باپ تو میری محبت میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا شیر ہے، نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، پورے محلے کے اندر، وہ میں نمبر 1 نہیں گا. یہ اس بچے کو خود بھی محسوس کرنا چاہیے. جو بچہ اس غلط فہمی میں آ جاتا ہے نا وہ پھر ٹیکے لگوانے ہاسپٹل ضرور جاتا ہے. تو ایسی بات ذرا درمیان میں آ گئی. واپس آتے ہیں کہ وہ چائنا کے خلاف اور پاکستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے جو پروپیگنڈا ہوا
اس کو انجانے میں یا کسی اور آبجیکٹو کے تحت، یا چائنا اس وقت ڈومینیٹ کرتا چاہ رہا تھا، یا چائنا اس وقت کی جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور جمہوری حکومت کی کیا اوقات کہ وہ سی پیک کا معاہدہ سائن کر لے، یہ تو ہم نے کرنا تھا 36 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لے کے. تو خیر یہ سزا دینے کے لیے ہم نے چائنا کی چترول شروع کر دی، کیونکہ اپنے والے تو چترول کے باوجود باز نہیں آ رہے تھے، تو ہم نے چائنا کی چترول شروع کر دی. تو پھر چائنا کی جب چترول ہوئی تو اب ہمیں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے یا سودا بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چائنا اس طرح کی چترول سے بچنا چاہتا ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جی ہم سی پیک تب ریزیوم کریں گے جب آپ پورا جو ہے وہ یہ میڈیا کا گلا گھونٹ دو گے، تو ہم تو اس لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس آرگومنٹ کے اندر کتنا اسٹرینتھ ہے یا کتنی جسے کہنا چاہیے، وہ یہ اسی طرح کا آرگومنٹ ہے جو پی ایف یو جے پرویز شوکت گروپ جو ہے. میں پرویز شوکت کو پہلی دفعہ میں نے بولتے ہوئے سنا تو ایمان سے بڑا ہی افسوس ہوا. ٹھیک ہے، مصروف کا کیا لیول ہے. اینی ہاؤ انہوں نے اپنا ایک الگ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا گروپ بنایا ہوا ہے. تو ان کے مظاہرے کے اندر جس شخص نے یہ کہا نا، یہ بالکل اس طرح کا آرگومنٹ، جس شخص نے یہ کہا کہ حامد میر نے جنرل رانی کے خلاف بات کی ہے، یعنی کہ جنرل کے خلاف بات کی ہے، اور بھلے وہ رانی ہو بھلے کوئی ہو، جنرل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ بھی اسی طرح کا آرگومنٹ کہ بھائیان چائنا بہادر نے کیا ہے کہ یہ بند کر دیں ہم سی پیک. اچھا، چائنا بہادر کے ساتھ ہمارے تعلقات کا لیول کیا ہے وہ میں اپنے دادا پوتا شو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو موجودہ کرنٹ اس وقت ڈیٹ کا مسئلہ ہے، اس سے ہمیں ریسکیو کرنے سے اس نے انکار کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اور ML1 جو ہے وہ منصوبہ جو ہے وہ انہوں نے بیک برنر پہ ڈال دیا. اور پہلے جو تھا پی ٹی آئی کے ساتھ وہی ہوئی ہے جو اس نے ہماری قوم کے ساتھ کی ہے. یعنی پرائم منسٹر روزگار اسکیم نواز شریف صاحب کی جو تھی، اس کے اندر اگر آپ اس کے لیے کوالیفائی کر جاتے تھے نوجوان ہمارے، تو ان کو لون ملتا تھا، اس کے لیے کولیٹرل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے کولیٹرل بھی ڈال دیا اس کے اندر. تو چائنا نے بھی کہا نا جی ML1 کا کولیٹرل کر دو. دیکھیں میں نے کہاں سے کہاں ملا دیا. چائنا نے کہا بھائی نا یہ جو ہے کون سا ایسٹ جو ہے اس کے عوض ہم کولیٹرل سمجھیں، کیونکہ اس وقت پاکستان ریلوے کے ٹوٹل ایسٹس کی جو ورتھ ہے ہمیں یہ بتایا گیا وہ تقریباً $9 ارب کے قریب بنتی ہے، کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، $9 ارب کے قریب یہ ایسٹ کی ورتھ بنتی ہے. آپ سمجھ لیں کہ 1450 ارب روپیہ بنتی ہے. اب اس کے اندر آپ $6 ارب کا، یعنی کہ ٹوٹل ایسٹ کی ورتھ کے 60% کے برابر، 65% کے برابر آپ لون چاہ رہے ہیں، تو اس کی ایک اکنامک جسٹیفیکیشن نکال دیجئے. نمبر 1. نمبر 2، جو انہوں نے پیکج آفر کیا تھا وہ $7.5 ارب کا تھا، جس کے اندر پوری اس کی فیزیبلٹی نکلتی تھی. ٹھیک ہے، اور اب آپ اگر اس کو کٹ کر کے $6 ارب پہ لائیں، ظاہر ہے آپ نے کچھ سیگمنٹ اس میں سے نکالے ہیں نا. آپ پوچھیں گے کیسے، لائک پشاور سے جلال آباد، ٹھیک ہے، چمن سے کندھار، یہ روٹ نکال دیے ہماری گورنمنٹ نے، اس حکومت نے آتے ہی نا. تو اب آپ نے اگر یہ نکال دیے ہیں تو اس کے بعد اس کی اکنامک جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ہمیں نکال کے دکھائیں کہ پھر آپ مطلب کہ آپ قرض کہاں سے دیں گے. ظاہر ہے جو بھی لینڈر ہوتا ہے وہ قرض دینے والا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے نا جی بارور سے، بھائی جان یہ تو IMF ہم سے پوچھتا ہے جب ہم اس سے پیسے لینے جاتے ہیں 3 سال کے لیے، وہ کہتا ہے پیسے کیسے واپس کرو گے، تو ہم کہتے ہیں ہم گیس بڑھا دیں گے، ہم بجلی بڑھا دیں گے. ویسے بائی دا وے آج کل انہوں نے گیس اور بجلی نہیں بڑھائی ہوئی، تو بڑھائی جو انہوں نے شیڈول کے مطابق IMF کے ساتھ کمٹ کیا تھا. اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کا، لیکن اینی ہاؤ اس کے اوپر ہم ایک الگ ویلاگ کریں گے، اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ IMF کے ساتھ ہماری حکومت جو ہے وہ بیٹھنے کا ارادہ رکھتی ہے. کمنگ بیک ٹو دس ون، یہ جو ہے اس وقت سودا بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جناب چونکہ چائنا نے کیا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہم یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. چائنا جو ہے نا جی وہ اتنا بچونگڑا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے. وہ تو اپنے اندرونی حالات کے باعث امریکہ اور یورپ کی جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہیں ان کی طرف سے انڈر فائر رہتا ہے. کچھ آگے وہ پاکستان کو بھی اپنے ساتھ ملا کے کرے. وہ شمالی کوریا کو تو اس طرح اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر کے تو یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ شمالی کوریا کی آبادی جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور اتنے لوگوں کو مارنا دبانا
اور ان کو ایک دڑبے میں بند کر کے رکھنا ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی ممکن ہے. وہاں پہ لوگ گھاس ابال کے کھاتے ہیں، یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی آئیڈیل حالات نہیں ہیں. تو اور وہاں پہ میڈیا کی صورتحال جو ہے وہ پاکستان سے شدید برتر ہے. لیکن اگر یہ والا قانون پاس ہو جاتا ہے جو کہ پرپوز کیا گیا ہے، جو کہ 2011 سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جو کہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم امپلیمنٹ کر لیں، نہیں ہو پائے گا یہ. اور پھر اس کے بعد اگر ایسا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بات فیس ویلیو پہ لے لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے اور ہونے جا رہا ہے، اور جس طرح کا موجودہ پارلیمنٹ ہے اور جس طرح نیشنل اسمبلی کا ایک اسپیکر ہم نے پالا ہوا ہے، ان کی موجودگی میں عین ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر ہم میڈیا کے حوالے سے شمالی کوریا سے بھی کچھ 4 قدم آگے چلے جائیں گے. اگرچہ بر صغیر کے اندر جو میڈیا ہے یہ بھی ہم نے کمیونسٹ ملکوں سے انسپائر ہو کے تو لانچ کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو نہرو صاحب جو ہیں وہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بھی رہے تھے اور بڑے انسپائرڈ تھے، اور وہ وہاں کا میڈیا ماڈل لے کے آئے تھے یہاں پہ انڈیا کے اندر. دوردرشن وغیرہ ہوا، اور پھر ہم نے ریڈیو پاکستان بھی اسی اصول کے مطابق ڈیولپ کیا کہ جہاں پہ ریڈیو کے اوپر اناؤنسمنٹ کرنی جو ہوتی تھی وہ بھی سکرپٹڈ ہوتی تھی، سکرپٹ لکھ کے دیا جاتا تھا، محفوظ رکھا جاتا. یعنی اناؤنسر نے یہ کہنا ہوتا تھا 420 میگا ہرٹز کے اوپر ہم ریڈیو پاکستان لاہور سے بول رہے ہیں، وہ یہ تک لکھ کے دیا جاتا تھا. اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ٹائپ رائٹر، کمپیوٹر کمپوزنگ وغیرہ کا کوئی نہیں تھا، تو وہ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. خاک صاحب نے بھی لکھے ہوئے ہیں یہ سکرپٹ، ٹھیک ہے، اپنی اردو ٹھیک کرنے کے لیے. اور افزانہ شفزانہ اس کا کچھ نہیں ملتا تھا. 1 گھنٹے کے پروگرام کا سکرپٹ ہم نے جب شروع کیا اس وقت 20 روپے ملتے تھے اس کے، تو کیا ہوتا ہے بھائی، ٹھیک. تو یہ خیر جو تھا وہ وہاں پہ الطاف الرحمان جیسے استاد بیٹھے ہوئے تھے، مرحوم، اللہ ان کا جنت نصیب کرے. تو ہم نے کہا چلیں ان سے اردو سیدھی کروانے کا موقع مل جائے گا. یہ اس وقت بھی کمیونسٹ ماڈل تھا ریڈیو کا ہمارا نا. پہلے انڈیا نے اس کو کاپی کیا، ہم نے پھر مکھی پہ مکھی ماری، اور پھر اس کے بعد چل سو چل، اور پھر 95 تک پاکستان میں آ کے اس کا سحر ٹوٹا جب FM 101 آیا، نہیں ہاں FM 101 آیا، FM 100 آیا نا، تو پھر اس کے بعد یہ ٹوٹا. کمنگ بیک، یار یہ موضوع سے ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سودا بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ چائنا بہادر یہ کام چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے چونکہ سی پیک بحال کروانا ہے، تو سی پیک تو بحال میں نے جیسے کہ عرض کر دیا اس کا تو کوئی ارادہ نہیں لگتا چائنا کا، کم از کم اس رجیم کے ساتھ تو وہ کام کرنے کے اندر قطعاً انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جب سے یہ خبریں پھوٹی ہیں کہ جناب امریکہ جو ہے وہ مبینہ طور پہ بلوچستان کے اندر ڈرون سٹینڈ کرنے کے لیے اور باہر سے اڑ کے آنے والے امریکی طیاروں کو فیول فراہم کرنے کے لیے ایک جگہ چاہ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کام کافی خراب لگتا ہے مجھے. اس کے ساتھ ایک اور بھی خبر ہے، لیکن وہ میں اپنے دوسرے ویلاگ کے اندر آپ کو عرض کروں گا. لیکن یہ جو صورتحال ہے، خاص طور پہ جو پیمرا نے پہلا پتھر سرکاری طور پہ مارا ہے، اگرچہ ہمارے پیمرا کے بارے میں جذبات کوئی اچھے نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے دوست وہاں پہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی ہم سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ ہم وقتاً فوقتاً پیمرا کی بھی ٹھیک ٹھاک صفائی ستھرائی کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال اس موقع کے اوپر چلیں بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو سلام ہے اور ان کی ہمت کو کہ ان میں سے کتنے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جتنے بھی کچھ 600 کچھ ملازمین ہیں سب کے سب اس بات پہ اوپر متفق ہیں کہ کوئی بندیاں والا کام نہیں ہے تسی نہ کرو، ٹھیک ہے، ٹوٹ نہ مارو قوم کو اور میڈیا کو. خیر یہ تھی اب تک کی اس حوالے سے اپڈیٹ. جیسے فردر اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کی خدمت میں بتاتے رہیں گے. امید کی ایک کرن طلوع ہوئی ہے کہ ہمارا ویلاگ کنٹینیو کرے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.